اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم غزل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ غزل کی تعریف اور حیت۔ بنیادی طور پر غزل میں اشکیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے، اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کے موضوعات بیان ہو سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کے سب سے زیادہ مقبول صنف سکن ہے۔ غزل تمام دنیا کی شاعری میں لاسانی اور سب سے زیادہ لچک و دار صنف سکن ہے۔ غزل کی ابتدا عربی شاعری کے اثر سے ہوئی اور فارسی شاعروں سے غزل کی واقعی غزل بنایا۔ جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں ہے، اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں، لیکن کئی غزلوں میں اس سے زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جس طرح غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں، اسی طرح مطلعوں کی تعداد بھی مقرر نہیں۔ اگر غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شہ بیت کہلاتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کے معنی جدا گانا ہوتے ہیں۔ کچھ غزلوں میں موضوع کی وحدت پائی جاتی ہے اور شاعر ایک ہی موضوع کے مختلف پہلوؤں کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس طرح کی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیہ ہوں اس کو غیر مرلوب کہتے ہیں۔ وہ بحر اور ردیف جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے اسے غزل کی زمین کہتے ہیں۔ آغاز و ارتقا۔ اردو میں غزل کی تاریخ سلطان قلی قطب شاہ سے شروع ہوتی ہے، جس کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ دکن کے شعراء میں ولی دکنی پہلا غزل گو شاعر ہے۔ اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ولی سے ہوتا ہے۔ اس کی شاعری اور فن کی ابتدا شمال کے کئی شعراء نے کی ہے۔ اس وقت دلی میں شاہ حاتم، مظہر جانان اور آبرو تھے۔ ان شعراء کے بعد غزل اپنے زرین دور میں داخل ہوتی ہے۔ میر تقی میر کو بادشاہ غزل کہا جاتا ہے اور استاد شاعر مانا جاتا ہے۔ ان کے ہم عصر سودا اور درد نے بھی غزل کی آبیاری کی۔ میر کے کلام میں بے ساختگی، تاثیر اور سوز گزار ہے۔ درد نے اردو غزل میں تصوف کا رنگ بھر دیا ہے۔ دلی میں غزل گوئی کو عروج اس وقت حاصل ہوئی جب مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور داغ اور غالب نے غزل گوئی کو 4 چاند لگا دیے۔ دلی اجڑی تو شاہراہ نے لکھنؤ کی طرف کوچ کیا۔ وہاں آصف والد نے ان کی پذیرائی کی۔ یہاں انشاء جرات، آتش اور مصفی وغیرہ نے غزل کی آبیاری کی اور غزل کا فن ارتقائی منازل طے کرتا گیا۔ اس دور میں غزل نے لکھنؤ کی تہذیب کا رنگ قبول کیا اور اس میں ابتدا کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس کے بعد علامہ اقبال، حضرت اصغر، شاد آرزو، فانی جگر اور یگانہ کے دور میں غزل نے فروغ حاصل کیا۔ علامہ اقبال نے تو غزل کو فلسفے کے نئے رنگ و آہنگ سے روشناس کرایا۔
غزل اپنا ارتقائی سفر طے کرتے کرتے فیض، فراق، جذبی، ناصر، کاظمی، پروین شاکر وغیرہ شعراء کے ہاتھوں میں آئی۔ کچھ جدید شعراء نے غزل کی حیت اور فن کو بگاڑ کر نئے تجربے کرنے کی کوشش کی۔ باقی وسلام۔